کے ساتھ جنت کے اونچے درجات میں. ایسا یہ ہے رحمت للعالمین کی شان کہ غریب کو بھی رحمتوں کے سے نواز دیا اور امیر کو بھی. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک عیسائی کھڑے ہو کے جو ذمہ ہے، ذمہ اسے کہتے ہیں کہ جس کو پناہ دے رکھی ہو مسلمانوں نے، سمجھے نا کہ یہ ہماری پناہ میں ہے، اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، ہماری پناہ میں جی. وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے میں ایک رحمت والے خلیفہ کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہا ہوں اور مجھے اپنی جان پر، اپنے مال پر، اپنی عزت پر نہ یہودی نصرانی کا خوف نہ کسی مسلمان کا خوف، کیونکہ امن قائم ہے. یہودی اور نصرانی اس لیے میرے اوپر ظلم نہیں کر سکتا کہ وہ جانتا ہے کہ خلیفہ عادل ہے، وہ بدلہ دلوائے گا. اور مسلمان اس لیے نہیں ظلم کر سکتا کہ اس کا خدا پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا اور وہ بدلہ دے گا اگر ظلم کرے گا. یا امن میں بغداد سے چل کر یا دمشق سے چل کر نہ ایک صحابی پہنچتے ہیں اپنے اونٹنے پر مدینہ منورہ، سینکڑوں میل، ہاں تقریباً 1000 میل کا فاصلہ طے کرتے ہوئے. تو حضرت عمر پوچھتا ہے راستے میں لوگوں کو کیسا پایا؟ یا امیر المومنین مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ وہاں سے لے کر یہاں تک ایک ماں باپ کی اولاد ہے. اکرام کرتے تھے اور میری سواری کا اکرام کرتے تھے گویا کہ میں اپنے قبیلے، اپنے رشتے داروں میں کو ہوتے ہوئے آ رہا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب امانت دلوں میں اتر جاتی ہے تو لوگ اسی طرح سے بھائی بھائی بن جاتے ہیں. تو میرے دوستوں ہم اگر یوں چاہیں کہ دنیا میں امن ہو جائے اور یہ حالات درست ہو جائیں تو ہم پہلے اسلام کے حالات درست کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو جائیں، وہ حالات درست ہوں. پہلے ہمارے گھروں کے حالات درست ہوں کہ باطل کے طریقوں کو نکال لیں اور رحمت کے طریقوں کو کھینچ لائیں. اور وہ کیسے کھینچ کے لائیں؟ کیونکہ وہ دعوت کے ذریعے سے آئیں گے، وہ نہیں آنے کو تیار. ہاں جب تم دین کی دعوت دو گے، ان طریقوں کو پھیلاؤ گے دنیا میں، تب وہ تمہارے گھروں میں آئیں. ہاں ورنہ انہیں تو ذلیل کر کے نکالا ہے ان تاجروں نے، ان مال والوں نے، ان فیکٹری والوں نے، ان زمینداروں نے، یہ سب نے ذلیل کر کے نکالا. آپ غور کیجیے میری بات پہ. ایک آدمی مجھے کہنے لگا کچھ دن پہلے کہ میرے یہاں بیٹی کی شادی ہے، اس میں چلو دعوت میں. میں نے کہا ارے یہ نبی کا طریقہ تو بھی مٹھاتا ہے، بیٹی والے کے اوپر دعوت کھلانا ہے، یہ نبی کے طریقہ تو بھی مٹھانا چاہتا ہے. میں نے بھی جانے کے لیے بھیجا. میں میرے سے کیوں مٹھواؤ حضور کا طریقہ؟ یہ جو بارات جاتی ہے یہ کافروں کا طریقہ ہے. اسلام میں بارات جانے کا طریقہ ہی نہیں کہیں آیا. یہ جو بارات جاتی ہے کہ چلو ہاں لے کے آئیں گے دلہن کو، کھا کے آئیں گے پلاؤ ضربے اور لے کے سجا کے لائیں گے دلہن کو، یہ ہمارے یہاں ہندوؤں میں تھا، وہاں سے آیا ہے، ورنہ اسلام میں نہیں تھا. اسلام میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان فرما دیا کہ صحابہ کے نکاح بھی خود نہیں پڑھتے تھے. ایک آدھ نکاح پڑھا ہے جس کی وجہ سے معلوم ہو گیا کہ بھئی ہاں نکاح یوں ہوتا ہے. اب ربیہ کا قصہ کتابوں میں لکھا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم، رات دن کے تہجد میں بھی خدمت کریں، پانی بھر کے رکھیں. آپ نے اب نہ ان کے گھر نہ در، نہ ماں باپ، نہ بھی بچے، نہ شادی ہوئی. آپ نے فرمایا اے ربیہ تم شادی نہیں کرتے؟ نہ جی مجھے کون دے، نہ میرے گھر نہ در نہ مال. آپ خاموش ہو گئے. ہو گیا
کچھ دن کے بعد فرمایا اے ربیہ تم شادی نہیں کرتے؟ اجے مجھے کون دینے کو تیار ہوگا؟ نہ گھر نہ دینے کو مہر. آپ خاموش ہو گئے. اب ربیہ عقلمند تھے ماشاءاللہ، کوئی ایسے بیوقوف تو تھے نا جیسے ہم. فوراً دل میں آئی ارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھ سے پوچھا کوئی راز ہے، زیادہ اب اگر پوچھا تو میں کہہ دوں میں تو تیار ہوں. چنانچہ چند دن کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ربیہ تم شادی نہیں کر؟ ارے حضرت میں تو تیار ہوں.